الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل ہم تلخیص الاعراب پڑھ رہے تھے۔ انشاءاللہ عز وجل آج تلخیص الاعراب سے کچھ سوال اور جواب پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال دیکھیں، قرآن مجید میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی بے شک فضول خرچ کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب سوال کر رہے ہیں کہ اس عبارت میں المبذرین کا اعراب یائے ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ کیوں آیا؟ اس عبارت میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس آیت مبارکہ میں المبذرین کا اعراب یائے ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ کیوں آیا؟ نیز فرما رہے ہیں کہ اخوانہ اس میں متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہے؟ اخوانہ اس میں متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہے اور اس پر فتحہ کیوں آیا؟ اخوانہ اس میں متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہے، اس پر فتحہ کیوں آیا؟ الشیاطین بظاہر جمع مذکر سالم معلوم ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح رہتا ہے، اور یہاں الشیاطینی کے نون کو کسرہ آیا ہے، تو ایسا کیوں؟ یعنی آخر میں پوچھ رہے ہیں کہ الشیاطینی جو ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا نون تو ہمیشہ مفتوح رہتا ہے، حالانکہ یہاں پہ شیاطینی کا جو نون ہے یہ مکسور ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ جمع مذکر سالم ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس کے نون پہ کسرہ کیوں آیا؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جواب۔ المبذرین جمع مذکر سالم ہے، ان المبذرین جو آیا تھا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس آیت مبارکہ میں اس عبارت میں المبذرین جمع مذکر سالم ہے، مبذر کی جمع ہے المبذرین، ٹھیک ہے، اور انا کا اسم واقع ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے۔ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، آپ جانتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ المبذرین جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اور انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، اس لیے اس کا اعراب یائے ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ اب اخوان کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اخوان ہی جمع مکسر منصرف ہے۔ اخوان کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف ہے، کیونکہ یہ جمع ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے، اور مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے، کیونکہ واحد کا صیغہ اس میں سلامت نہیں ہے، اخن سے بنا ہے اخوان، واحد کا صیغہ سلامت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جمع مکسر ہوا، کیونکہ اس سے تنوین اور کسرہ وغیرہ آتی ہے، اور غیر منصرف کے دو سبب نہیں پائے جا رہے ہیں، یا ایک ایسا سبب نہیں پایا جا رہا ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، اس لیے یہ منصرف ہے۔ اخوان جمع مکسر منصرف ہے، پھر چونکہ وہ کانو فعل ناقص کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے۔ کانو افعال کانا جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے، اسی سے ہے کانو جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، کانو اخوان الشیاطین، تو اخوان الشیاطین جو ہے یہ کانو کی خبر واقع ہے، یعنی فعل ناقص کی خبر واقع ہے۔ آپ جانتے ہیں فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، یعنی حالت نصبی میں ہوتی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر چونکہ وہ کانو فعل ناقص کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، اس لیے اس کا اعراب فتحہ کے ساتھ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ جمع مکسر منصرف کا اعراب حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ آتا ہے، اسی وجہ سے اس پر فتحہ آیا، ٹھیک ہے، یعنی اخوان پر فتحہ آیا، کیونکہ جمع مکسر منصرف ہے اور حالت نصبی میں ہے۔ جمع مکسر منصرف کا اعراب حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعراب فتحہ کے ساتھ ہے، کانو اخوان الشیاطین۔ تو پھر یہاں جو فتحہ آیا تنوین کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اخوان مضاف ہے، الشیاطین مضاف الیہ ہے، یعنی
یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اخوان پر تنوین کے ساتھ فتحہ نہیں آیا۔ اب بیان کر رہے ہیں شیطان کے بارے میں۔ الشیطانو کی جمع الشیاطین آتی ہے، الشیطان کی جمع الشیاطین آتی ہے، اور الشیاطین جمع مذکر سالم نہیں بلکہ جمع مکسر غیر منصرف ہے۔ بتا رہے ہیں کہ الشیطان کی جمع الشیاطین آتی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ الشیاطین جمع مذکر سالم ہے، لیکن الشیاطین جمع مذکر سالم نہیں بلکہ جمع مکسر غیر منصرف ہے۔ جمع مکسر ہے کیونکہ واحد کسر کا سلامت نہیں ہے، اور غیر منصرف ہے چونکہ وہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، یعنی الشیاطین جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور جمع منتہی الجموع غیر منصرف ہوتا ہے کیونکہ یہ دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے الشیاطین جمع مکسر غیر منصرف ہے۔ ٹھیک ہے، جمع مکسر دیکھیں الشیاطین میں پہلا حرف مفتوح ہے، تیسرا حرف الف ہے، اور تیسرے حرف کے بعد یعنی الف کے بعد الف جمع کے بعد 3 حروف ہیں، ان میں سے درمیانی حرف ساکن ہے، تو یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور جو جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہوتا ہے، جو جمع منتہی الجموع ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں پھر وہ اگرچہ غیر منصرف ہے اور مضافلے ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، اس اعتبار سے اس پر فتحہ آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس پر الف لام داخل ہے اس لیے اس کا اعراب فتحہ کے بجائے کسرہ آیا۔ یہاں ایک بتا رہے ہیں، ایک وسوسہ دور کر رہے ہیں کہ اچھا یہ جب غیر منصرف تھا تو غیر منصرف پر تو کسرہ نہیں آتی، حالانکہ یہاں پہ کیا ہے کانو اخوان الشیاطینی، یعنی لفظ شیاطین پر کسرہ ہے، اگر یہ غیر منصرف تھا تو اس پر کسرہ نہیں آتی، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کسرہ موجود ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آنا چاہیے تھا، پھر بھی کسرہ یہاں پہ آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر الف لام داخل ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اگر غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا اسے مضاف کر دیا جائے تو ان دو صورتوں میں غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے شیاطین پر، اسی وجہ سے اس پر کسرہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں کہ پھر وہ اگرچہ غیر منصرف ہے اور مضافلے ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، اس اعتبار سے اس پر فتحہ آنا چاہیے تھا کیونکہ غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں فتحہ کے ساتھ آتا ہے، لیکن چونکہ اس پر الف لام داخل ہے اس لیے اس کا اعراب فتحہ کے بجائے کسرہ آیا، فتحہ نہیں آیا بلکہ کسرہ آیا۔ سوال، اخوان تو تثنیہ کا ہم شکل دکھائی دیتا ہے، تو پھر یہ کلمہ جمع کیسے قرار پایا؟ سوال کر رہے ہیں کہ اخوان یہ تثنیہ کا ہم شکل دکھائی دیتا ہے، تثنیہ کی طرح دکھائی دیتا ہے، تو یہ جمع کیسے قرار پایا؟ اسے آپ نے جمع کیسے کہہ دیا؟ جیسے تثنیہ کے آخر میں الف نون ہوتا ہے، اسی طرح اخوان کے آخر میں بھی الف نون ہے، ٹھیک ہے، جیسے زیدان، اس طرح اخوان بھی ہے، تو اخوان تثنیہ کی طرح نظر آ رہا ہے، آپ نے اسے جمع کیسے کہہ دیا؟ اب جواب سنیں۔ جواب، جس طرح ولدن کی جمع ولدانن، غلامن کی جمع غلمان، جارن کی جمع جیران، نارن کی جمع نیران، حوتن کی جمع حیتان ہے، یوں ہی اخن جو اصل میں اخون ہے اس کی جمع اخوان ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا رہتا ہے، یعنی اس وزن پر، جس وزن پر اخوانی ہے، جس وزن پر اخوان ہے، بتا رہے ہیں کہ اخوان جس وزن پر ہے اس وزن پر جمع آتی ہے۔ دلیل چاہیے تو دلیل دیکھو، ولد ہے تو ولد کی جمع آتی ہے ولدان، تو ولدان ہے نا اخوان کے وزن پر، تو معلوم کیا چلا کہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تثنیہ، حالانکہ تثنیہ نہیں بلکہ جمع ہے کیونکہ اس وزن پر جمع آتی ہے۔ ولدن کی جمع ولدان، غلامن کی جمع غلمان، جارن کی جمع جیران، نارن کی جمع نیران، حوتن کی جمع حیتان، یہ جو جمع ہے انہی وزن پر ہیں، جس طرح یہ جمع آتے ہیں اسی طرح اخن کی جمع اخوان بھی ہے۔ اخن اصل میں کیا تھا اسے بیان کر رہے ہیں درمیان میں کہ اخن جو اصل میں اخون تھا، یعنی اخن اصل میں اخون تھا، اس کے آخر میں واو تھا، اسے حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع اخوان ہے۔ اخن جو اصل میں اخون ہے اس کی جمع اخوان ہے۔ اخن کا تثنیہ اخوان نہیں بلکہ اخوانی آتا ہے۔ اخن کا تثنیہ کیا آتا ہے؟ اخوانی، حمزہ کے فتحہ کے ساتھ اور نون پہ کسرہ کے ساتھ، اخوانی۔
جبکہ جمع اخوان آتی ہے. جمع کیا آتی ہے؟ اخوان، اور تثنیہ اخوانی. اسے غور سے یاد رکھیں. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا، ورنہ ڈسکرپشن میں جو نمبر موجود ہے اس کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل مدد کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.